اور حضرات، پروگرام اپنے اختتام کی منزل سے گزر رہا ہے اور اب آ رہا ہے نمبر ہمارے آج کے مہمان مکرم مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی جاوید اختر صاحب قاسمی خیر آبادی دامت برکاتہ، موصوف انشاءاللہ ہم سے مخاطب ہوں گے، کلمات خیر سے نوازیں گے اور اختتام سے پہلے اعزاز و اکرامات یہ جو ہمارے شرکائے پروگرام ہیں ان کو دیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ لہذا میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی جاوید اختر صاحب قاسمی مدثر العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو کلمات خیر سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر بیٹھے سارے علماء کرام، حاضرین مجلس، میری پیاری مائیں اور بہنیں، آج کا جو یہ اجلاس منعقد ہوا اور جن حضرات نے اس میں دامے دن میں قدم سخن تعاون کیا، میں ہر ایک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس اجلاس میں جو یہ عنوان رکھا گیا، مسلم بچیوں کا ارتداد کی طرف بڑھتا ہوا قدم، یہ انتہائی حساس عنوان ہے اور بہت اہم عنوان ہے. اس موضوع پہ کم باتیں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اسی عنوان پہ کچھ گفتگو کرو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی ہیں، لیکن ایمان سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی نعمت نہیں. پوری دنیا سونے سے بھر جائے، چاندی سے بھر جائے، ہیرے جواہرات سے بھر جائے، روپیے پہ روپیے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ایمان والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا. تو پتہ یہ چلا اللہ کے نزدیک اس کائنات کے اندر سب سے اہم چیز ایمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک قیامت برپا نہیں فرمائے گا جب تک اس دھرتی اور اس روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا موجود ہوگا. میری پیاری مائیں اور بہنیں، میں اپنی بہنوں اور بچیوں سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس حقیقت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اپنے پاس سے بغیر ان کے مطالبے کے ایمان کی دولت سے جو انہیں نوازا اور ہم سب کو نوازا ہے، اس ایمان کی قدر کریں، اس ایمان کا سودا نہ ہونے دیں. میرے محترم، ہم کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سبق دیا ہے اور قیامت تک آنے والی ہر عورتوں اور ہر مردوں کو بھی یہ سبق پڑھایا ہے. وہ کیا
اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت اگر کسی کی ہوئی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. انہیں کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور آپ کے دامن سے وابستہ ہوئی ہے، مشرکین مکہ نے انہیں بہت اذیت دی. دیگر صحابہ کو جو اذیت دی گئی لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں کفار مکہ نے پکڑ کر انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اور ان کے ساتھ مختلف طور پہ پیش آئے. ان سے یہ کہا کہ اگر تم ایمان سے برگشتہ نہیں ہوئی، ایمان سے نہیں پھری تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا تم مجھے قتل کر سکتے ہو لیکن میں ایمان جیسی قیمتی دولت اور سرمایہ کو اپنے ہاتھ سے جدا نہیں ہونے دوں گی. مفسرین لکھتے ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس طرح قتل کیا گیا. ایک آدمی وہ ہے کہ تلوار سے اس کے دھڑ کو، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، ریوالور کی گولی سے کسی کو مار دیا جائے، ختم ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. تاریخ میں ہے کہ 2 اونٹ منگائے گئے اور ایک پاؤں ایک اونٹ کے اندر باندھا گیا اور دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے اندر باندھا گیا اور دونوں اونٹ کو مخالف سمت چلا دیا گیا. حضرت سمیہ بیچ سے 2 ٹکڑا ہو گئی. اب ذرا تصور تو کرو وہ منظر کیسا منظر رہا ہوگا جبکہ حضرت سمیہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا تھا. تلوار سے قتل ہونا آسان تھا، ریوالور کی گولی سے مارا جانا آسان تھا، بم سے اڑا دیا جانا آسان تھا، لیکن یوں جسم کو توڑ دیا جائے یہ کتنی بڑی مصیبت تھی. لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے جسم کو 2 ٹکڑا کرا دینا انہوں نے گوارا کیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. میں ان بچیوں سے، ان بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تم اسلام کو چھوڑ کر، دین وطین کو چھوڑ کر جو غیروں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے تم دیکھ رہی ہو اس میں کیا بھلائی ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتا ہے جو ایمان کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا. اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. اور یاد رکھو دنیا کی زندگی وقتی اور عارضی زندگی ہے. اگر کفر پہ خاتمہ ہو گیا تو جہنم کا عذاب دائمی عذاب ہوگا. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایمان کے بغیر کوئی اس دنیا سے چلا گیا اسے جہنم کے اندر ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ وہ گھوڑ در گھوڑ پیے گا، مجبور ہو کر خون اور پیپ پلایا جائے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ مجبوراً اسے پیے گا، نگل نہ سکے گا، کھولتا ہوا پانی ہوگا. فرمایا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ اب میری موت اس پانی سے ہو جائے گی، لیکن فرمایا وہ مرے گا نہیں. یاتیہ الموت من کل مکان، اس کے پاس موت ہر چہار جانب سے آئے گی. کبھی آنکھ کا عذاب ہوگا، کبھی فرشتوں کی پٹائی ہوگی اور وہ یہ تصور کرے گا کہ میں اس عذاب سے ختم ہو جاؤں گا، میرا معاملہ ختم ہو جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے یاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، وہ مرے گا نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب جنتیوں کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اعراف پہ دونوں کی موت کو میڈے کی شکل میں لائے گا اور ادھر جنت والوں کو مخاطب کرے گا، اے جنت والوں سنو تمہاری یہ موت ہے، اور اے جہنم والوں سنو تمہاری یہ موت ہے. اللہ اس میڈے کو ذبح فرما دے گا اور جنت والوں کو مخاطب کرے گا کہ جنتیوں اب تمہیں جنت میں کبھی مرنا نہیں، اور اے جہنم والوں اب تمہیں جہنم میں کبھی موت نہیں آئے گی.
تو میرے محترم، اگر ہم نے ایمان کو نہیں بچایا، اگر ہم نے ایمان کا سودا کر لیا تو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہوگا، وہاں سے نکلنا ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کسی مصیبت سے 1 سال 2 سال 10 سال کے بعد اسے اس مصیبت سے خلاصی مل جائے تو اسے ایک قسم کا اطمینان رہتا ہے کہ چلو بھائی 10 سال میں یہ مصیبت کٹ جائے گی۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کفر کے ساتھ کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا۔ خواجہ ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور بہت زیادہ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور جب تک زندہ تھے مشرکین مکہ کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو ستائیں، بہت ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ کا جو زمانہ گزرا ہے، اللہ کے نبی، صحابہ، خواجہ ابو طالب بھی اس گھاٹی کے اندر محصور تھے۔ مصیبتیں جو اللہ کے نبی پہ آئی، صحابہ پہ آئی، خواجہ ابو طالب پہ بھی آئی، اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیں، میں ان کی اللہ کی یہاں سفارش کروں گا۔ آخری وقت تھا، اللہ کے نبی سرانے موجود تھے، اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، چچا جان یہ آخری گھڑی ہے، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے دربار میں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ سرداران مکہ موجود تھے، خواجہ ابو طالب کہنے لگے، بھتیجے میں تیرا دین قبول کر لیتا، تجھے ٹھنڈک پہنچاتا، لیکن یہ سرداران مکہ موجود ہیں، یہ کل کو تانا ماریں گے کہ ابو طالب موت کے ڈر سے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، میں اپنے آبائی دین پر مرتا ہوں۔ اور انتقال ہو گیا، کفر پہ انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال ہوا؟ حضور پاک علیہ السلام کے سگے چچا کا۔ اب آپ سوچو امام الانبیاء کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی، کیوں؟ چونکہ آپ نے جنت کا بھی دیدار کیا تھا اور جہنم کا بھی دیدار کیا تھا اور جہنم کے عذابات کو دیکھا تھا، اور وہاں کتنی سخت سزائیں اللہ کی جانب سے جہنمیوں کے لیے متعین ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جہنمیوں کے لیے جہنم کے اندر آگ کا بستر ہوگا اور آگ ہی کا اوڑھنا ہوگا، آگ کا بستر اور آگ ہی کی چادر اور لحاف۔ اب آپ سوچو مئی جون کی گرمی ہو، کمبل اوڑھ کر کوئی دھوپ میں سو سکتا ہے؟ نیند آئے گی؟ یقیناً نیند نہیں آئے گی۔ لیکن جہنم میں ایمان کے بغیر جانے کی بنیاد پہ اس کا بستر بھی آگ کا، اس کا اوڑھنا بھی آگ کا، اور وہ مستقل اسی آگ میں جلتا رہے گا، اور کفر کی بنیاد پہ وہاں سے کبھی خلاصی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی کو یہ صدمہ ستا رہا تھا اور آپ مستقل رو رہے تھے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ آپ کے چچا کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا، جبریل بتاؤ وہ سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کو جہنم میں آگ کی جوتی بنا کر ان کو پہنا دی جائے گی، آگ کی جوتی بنا کر انہیں پہنا دی جائے گی، اور اس کی وجہ سے ان کا بھیجا ہر وقت کھولتا رہے گا۔ کسی کے سر میں درد ہو سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا، اور یہاں آگ کی وجہ سے دماغ ہر وقت کھولے سکون ملے گا۔ کب تک کھولے گا؟ 1 سال 2 سال 3 سال؟ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں
عذاب دائمی عذاب ہوگا، کبھی تخفیف نہیں، کبھی سکون نہیں، کبھی مہلت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ان جہنمیوں کی کھال جب آگ سے جل کر کوئلے ہو جائے گی، اللہ کی جانب سے فوری طور پہ نئی کھال انہیں عطا کی جائے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ روزانہ 70,000 دفعہ کھالیں تبدیل ہوں گی۔ رات دن کا نظام نہیں ہوگا، صرف دن۔ سورج اور چاند کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، روزانہ 70,000 دفعہ کھالیں تبدیل کی جائیں گی۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا ایک دفعہ کھال جل جائے، دوبارہ جلایا جائے تو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے تکلیف دینے کی غرض سے اللہ کا غیبی نظام ہوگا کہ نئی کھال ہر وقت نکالی جائے گی تاکہ عذاب پہ عذاب سہے، کبھی تخفیف نہیں۔ تو میری مائیں اور بہنیں، میں اپنے جوانوں سے بھی مخاطب ہو، اللہ نے جو ہمیں قیمتی سرمایہ دیا ہے، ایمان جیسی دولت، ہمارے مطالبے کے بغیر اللہ اگر کافر کے گھر پیدا کر دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کے گھر پیدا فرمایا۔ ہم اس کی لاج رکھیں، اس ایمان کی لاج رکھیں، اس ایمان کی قدر کریں۔ کہیں شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے ایمان کا سودا نہ کر لے، ہم دنیا میں مسلمانوں کی فہرست میں ہو اور آخرت میں کافروں کی فہرست میں نہ اٹھائے جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تاریخ شاہد ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوتا ہے، ذرائع ابلاغ اتنے وسیع نہیں تھے، ان کے جنازے میں اس وقت 20 لاکھ کا مجمع ہوا تھا۔ بہت بڑے امام، ان کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد۔ آخری وقت ہے، شیطان مردود دانتوں تلے اپنی انگلی دبائے ہوئے ہے اور احمد بن حنبل سے کہہ رہا ہے اے احمد بن حنبل تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہ فرما رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ذرا افاقہ ہوا، بچوں نے حضرت سے پوچھا ابو جان کچھ دیر پہلے آپ یہ جملہ فرما رہے تھے، ابھی نہیں ابھی نہیں، کیا مطلب؟ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیطان مردود میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ یہ جملہ کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، اور میں اسے جواب دے رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے میں تم سے مطمئن نہیں ہوں۔ میرے محترم، اتنے بڑے امام کے پاس شیطان مردود آ کر اپنا پورا حربہ استعمال کرے اور انہیں کفر کے ساتھ اس دنیا سے بھیجوانا چاہے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہمارا ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی، چاندی سے بھی زیادہ قیمتی۔ فرمایا کہ اگر کفر کے ساتھ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ فرماتا ہے جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا، کفر پہ اس کا خاتمہ ہو گیا، اور زمین بھر کر سونا بھی فدیے کے طور پر اللہ کو دے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولاً تو اس کے پاس ہوگا نہیں۔ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے مال کا اب تہائی حصے کا وصیت کا حقدار ہوتا ہے، پورے مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتا جو مرض الموت میں مبتلا ہو۔ تو مرنے سے پہلے ہی مال سے ملکیت اس کی کم کر دی جاتی ہے
تو موت کے بعد ہمارے پاس سونا کہاں سے ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اور بتایا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کو آگاہ کیا ہے کہ یاد رکھو تمہیں ہم نے جو قیمتی سرمایہ دیا ہے، اگر تم نے اس کا سودا کر لیا، اس ایمان کی حفاظت تم نے نہ کی، تو یاد رکھو تم موت کے بعد سونا زمین بھر کر بھی بالفرض اگر تم ہمیں دینا چاہو، ہماری یہاں رشوت نہیں چلتی، تمہارا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے محترم، ہم اس ایمان کی قدر کریں، ہم اپنی بچیوں سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی، ہم اپنے جوانوں سے بھی مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ جو قیمتی سرمایہ ہم اور آپ کو ملا ہے، ہم اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، کہیں شیطان مردود موت کے وقت آئے یا کوئی زندگی ہی میں ایسا سبب پیدا ہو جائے، ہم کسی کی جانب مائل ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر لیں اور ہم کفر کے ساتھ چلے جائیں تو ہمیشہ کا پچھتاوا ہوگا، اور پھر اللہ موقع نہیں دے گا کہ چلو دوبارہ دنیا میں تم پھر آ کر دنیا میں جا کر اچھے اعمال کر کے آنا، ایمان بچا کے آنا، تب تمہیں ہم جنت میں دیں گے۔ ایسا کوئی واقعہ پوری دنیا میں نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو مرنے کے بعد موقع دیا ہو کہ جاؤ پھر سے اعمال کر کے آؤ۔ یوں تو جہنمی اللہ سے یوں درخواست کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اے باری الہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا ہمیں دوبارہ بھیج دیجئے، نعمل صالحا اب ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے، انا موقنون ہمیں یقین ہو گیا۔ تو کیا ولید پور میں کوئی آیا؟ ہمارے خیر آباد میں تو کوئی نہیں آیا، میرے خیال سے ولید پور میں بھی کوئی نہیں آیا ہوگا اور کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا موت کی مثال یوں سمجھو جیسے بھینس کے لر سے دودھ نکال لیا جائے تو اسی لر سے دوبارہ تھن میں واپس نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی جو موت کا پیالہ پی لے گا دوبارہ اسے حیات نہیں دی جائے گی۔ اب تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اب تو اس کے اعمال کا سارا دروازہ بند ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارے بچوں اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، اس قیمتی سرمایہ کی قدر کریں۔ کبھی بھی للچائی ہوئی نگاہ کسی کے مال کی جانب، کسی کے اقتدار کی جانب، کسی کی دولت کی جانب ہم کبھی بھی للچائی ہوئی نگاہ نہ ڈالیں۔ میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور وہ کون سی عورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا، فرمایا کہ اللہ نے مثال فرعون کی بیوی کی بتائی ہے قرآن کریم میں۔ فرعون سے بڑا سارے لوگ جانتے ہیں، کوئی ظالم نہیں گزرا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب نجومیوں نے آگاہ کر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی، تو اس بتانے پہ اس نے بنی اسرائیل کے 70,000 بچوں کو ذبح کروایا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز کر دیے گئے، اسی طرح اور 70,000 بچوں کو اس نے ذبح کروایا۔ بہت بڑا ظالم، اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب وہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب تسلیم کر لیا، فرعون کو جھٹلا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لیا، اسی وقت حضرت آسیہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ میری بیوی آسیہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ نے حضرت آسیہ کے قول کو قرآن کا جملہ بنا کر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو درس عبرت بنا دیا۔ کیا ہوا؟ فرعون نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اگر آسیہ اسلام سے برگشتہ نہیں ہوتی ہیں تو ہم انہیں سخت
سخت سزا دیں گے۔ اس نے اعلان کر دیا آسیہ کو مجمع کے سامنے لایا جائے، اس کے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے جائیں۔ حیادار عورت، حیادار مرد یہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ سب کے سامنے مجھے مادرزاد ننگا کر دیا جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت آسیہ کے جسم سے سارے کپڑے اتار دیے گئے، اور آسیہ سے مخاطب ہے کہ آسیہ یا تو اسلام سے پھر جاؤ یا مجھے رب تسلیم کرو۔ حضرت آسیہ کہتی ہیں میں تو موسیٰ کے رب کو رب تسلیم کر لیا ہوں۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تمہارا جو جی چاہے کرو، تم مجھے اسی دنیا میں سزا دے سکتے ہو، میں اب اسلام کے دامن سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ فرعون کہنے لگا، اپنے عملے والوں کو مخاطب کیا کہ اس کے ہاتھ، دونوں ہاتھ میں اور دونوں پاؤں میں کل ٹھوک دیے جائیں، کل ٹھوک دیے جائیں۔ چت لٹایا گیا، کل ٹھوک دیا گیا۔ اب کوئی نازک عورت، اور وہ بھی محل میں رہنے والی، کوئی شہزادی نہیں تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، اسے نعمت کی کمی نہیں تھی، لیکن اس نے اسلام کے دامن کو وابستہ کیا اور دنیا کی آرائش کو قربان کیا، اور اس نے اسلام کی دامن کو وابستہ کر کے اپنے جان کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، لیکن اسلام کا سودا نہیں ہونے دیا۔ فرمایا، فرعون نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ میں کل ٹھوک دیے جائیں اور دونوں پاؤں میں کل ٹھوک دیے جائیں۔ کل ٹھوک دیا گیا۔ حضرت آسیہ زندہ ہے، اور اس کے بعد فرعون ظالم نے کہا کہ ان کی کھالہ ادھیڑی جائے۔ اب آپ سوچو، جو محلوں میں رہنے والی، آرام کے نقشے میں زندگی گزارنے والی، بادشاہ کی بیوی، چہیتی بیوی، اس کے جسم سے اس کے کھالوں کو ادھیڑا جا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اس وقت حضرت آسیہ نے یہ جملہ کہا تھا، اے اللہ میرا محل آپ اپنے قریب جنت کے اندر بنائیے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے فرعون ظالم سے نجات عطا فرما۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی، اور قرآن کا جملہ بنا کر قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے یہ درس عبرت بنا دیا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ظالم آدمی کھالوں کو ادھیڑواتا رہا، جب کھال ادھڑ گئی تو اس نے اپنے عملے والوں میں سے کسی سے کہا مرچ لاؤ، مرچ لاؤ، اس کے بعد ان کے جسم پہ لگاؤ۔ اب آپ سوچو، کٹا ہوا جسم ہو، اس پہ نمک لگا دیا جائے کتنا لگتا ہے، اور اس پہ مرچ لگا دیا جائے کتنی تڑپ۔ مائیے بے آب کی طرح حضرت آسیہ تڑپ رہی تھی، اللہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، لیکن حضرت آسیہ نے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا۔ میں اپنی بہنوں سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں، تم کس بنیاد پہ ارتداد کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ تم ان کافروں کے نوجوان بچوں کو جو وقتی تمہیں اچھے لگتے ہیں، تم ان کی طرف مائل ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہو۔ تم ان کے ساتھ کتنے دن تک رہو گی؟ یاد رکھو، اگر کفر کے ساتھ خاتمہ ہو گیا ہمیشہ جہنم میں جلو گی۔ حضرت آسیہ کے اس واقعہ سے درس اور عبرت حاصل کرو کہ وہ محلوں میں رہنے والی بادشاہ کی بیوی، اس نے سب کچھ گوارا کر لیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا۔ تو میرے محترم، ایمان انتہائی قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قابل احترام حاضرین، آپ نے جس توجہ اور دلچسپی کے ساتھ بڑے محترم بشان انداز میں اس پورے پروگرام کو، اس مقدس تقریب کو سنا ہے، قابل مبارکباد ہے۔